بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کے لیے انتہائی دلچسپ، خوفناک اور سنسنی خیز کہانی لے کر آئی ہوں۔ لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملیں۔ ریل گاڑی سرسبز پہاڑی کے درمیان بل کھاتی ہوئی دیال پور ہل اسٹیشن میں داخل ہو گئی۔ وسیم احمد کا آبائی قصبہ تھا یہ۔ بچپن کی بہت سی یادیں اس سے وابستہ تھی، جنہیں یاد کر کے تلخ لمحات خوشگوار ہو جاتے ہیں۔ انہیں یاد تھا کہ وہ اپنے دوستوں کی معیت میں پہاڑوں کے درمیان بل کھاتی ہوئی ریل کی پٹریوں پر شہد کی مکھیاں پکڑا کرتے تھے۔ یہ مکھیاں کنجن سنگھ کے وسیع و عریض باغ میں بکثرت پائی جاتی تھی۔ باغ میں داخلہ ممنوع تھا، لیکن پٹریوں سے بآسانی پکڑی جاتی تھی۔ وہ اور ان کے دوست مکھیوں کو پکڑنے کے بعد ان کا ڈنک باہر نکال کر پاؤں میں دھاگا باندھ دیا کرتے تھے۔ پھر وہ مکھیاں کسی پتنگ کی طرح ریل کی پٹریوں پر پرواز کرتی تھی۔ اکثر ایسا ہوتا کہ پٹریوں سے انہیں مکھیاں دستیاب نہیں ہوتی، تب وہ پہاڑوں کی دوسری طرف گجن سنگھ کے باغ میں چوری چھپے گھس جاتے۔ اس کے باغ میں سورج مکھی کی کیاریوں کی بہتات تھی۔ انہیں حیرت محسوس ہوتی۔ سورج مکھی کا پھول سورج کے ساتھ رخ بدل کر تبدیل کرتا۔ متعدد بار وہ پھولوں کو توڑ کر گھر لے آتے، لیکن گھر لانے کے بعد یہ پھول حرکت کرنا بند کر دیتے۔ ان کی زندگی زمین کے ساتھ ہی منسلک تھی۔ پھول توڑنے پر انہیں اپنے بڑے بھائی بشیر احمد سے ڈانٹ سننا پڑتی تھی۔ دراصل شبیر احمد ان سے کم و بیش 10 سال بڑے تھے۔ ان کے باپ نے 2 شادیاں کی تھی۔ شبیر احمد پہلی بیوی سے اور وسیم احمد دوسری سے تھے۔ وسیم احمد کی والدہ ان کی پیدائش کے چند عرصے کے بعد ہی وفات پا گئی تھی۔ سوتیلی ماں کا سلوک ان کے ساتھ برا نہیں تھا، لیکن بشیر احمد عمر کے بڑے ہونے کی وجہ سے ان پر ناجائز روب جھاڑتے تھے۔ وسیم احمد کو اپنے والد کے نام سے منسوب حویلی بہت پسند تھی۔ ماں باپ کی وفات کے بعد حویلی بشیر احمد کے نام منتقل کر دی گئی اور وسیم احمد حسرت و یاس کی تصویر بنے اپنی باری کا انتظار کرنے لگے۔ اصولاً بشیر احمد کی وفات کے بعد حویلی کو ان کے نام منتقل ہو جانا چاہیے تھا، کیونکہ بشیر احمد کی لڑکی ان دنوں صرف 12 سال کی تھی، لیکن انہوں نے اپنی زندگی میں حویلی سوہانہ کے نام منتقل کر دی اور وسیم احمد پیچ و تاب کھا کر رہ گئے۔ ریل گاڑی کی تیز چل نے انہیں حقیقت کی دنیا میں آنے پر مجبور کیا۔ اس کی بیوی طاہرہ اور لڑکی عینی ریل گاڑی سے نیچے اترنے کے لیے منتظر بیٹھی تھی۔ گاڑی اسٹیشن میں داخل ہو کر رک گئی۔ ڈبے سے باہر باد و بارہ کا طوفان اسٹیشن کا محاصرہ کیے ہوئے تھا۔ وہ چھتری سنبھال کر ڈبے سے باہر نکل آئے۔ دیال پور اسٹیشن چھوٹی سی خوبصورت عمارت اور 2 عدد پنجوں پر مشتمل تھی۔ اترنے والے چند مسافروں کا تعلق قریبی قصبوں سے تھا۔ دیال پور کی طرف جانے والوں کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر تھی۔ وہ عمارت سے باہر نکل آئے۔ ٹانگا اسٹینڈ کے پاس بھگوان سنگھ کا ان کا منتظر تھا۔ ادھیڑ عمر کا مالک بھگوان سنگھ محبوب حویلی کا مستقل کوچوان تھا، لیکن حالات کی گردش کی وجہ سے آج دیال پور اسٹیشن اور ارد گرد کے گاؤں کے درمیان ٹانگا چلا کر روزی کمانے کے لیے مجبور تھا۔ چند دن قبل وسیم احمد حویلی کی صفائی اور مرمت کی نیت سے دیال پور آئے تھے، تب بھگوان سنگھ کو انہوں نے اپنی مستقل آمد سے مطلع کر دیا تھا۔ وسیم احمد کو اسٹیشن سے باہر نکلتے دیکھ کر بھگوان سنگھ نے ہاتھ جوڑ کر پرنام کیا، پھر وسیم احمد کے ہمراہ ریل گاڑی کی طرف چلا اور ان دونوں نے مل کر سامان کو تانگے سے اتارا۔ شادی کے بعد طاہرہ کا پہلا اتفاق تھا کہ وہ کسی ہل اسٹیشن کو دیکھ رہی تھی، اس لیے بہت خوش اور مطمئن تھی۔ 12 سالہ عینی کو تو یہ سب خواب محسوس ہو رہا تھا۔ اسٹیشن سے ہٹ کر ٹانگے نے پکی سڑک کا رخ کیا اور پہاڑوں کے مخالف طرف سفر کا آغاز کیا۔ ٹانگے کی چھت پر پانی کی فوار کی صورت میں گر رہا تھا، لیکن وہ پانی کی تخریب کاریوں سے محفوظ تھے، اسی لیے پرسکون بیٹھے قدرت کے دل فریب نثاروں سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ دیال پور سے کچھ پہلے چند دیواروں پر مشتمل کھنڈرات کی مختصر نشانیاں دکھائی دی۔ طاہرہ خوف زدہ لہجے میں بولی کہ بہت خوفناک کھنڈر ہیں، ان کا تعلق ضرور تاریخ سے ہوگا۔ وسیم احمد نے انکار میں سر ہلایا۔ نہیں، کسی سرفرے نے لوگوں کے بہکاوے میں آ کر عمارت بنا دی، لیکن ضروریات زندگی کی سہولیات میسر نہ ہونے کی وجہ سے اسے رہائش کو ترک کرنا پڑا۔ اس کے بعد وہ ملک چھوڑ کر باہر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے عمارت کھنڈرات میں تبدیل ہو گئی۔ عینی ہراساں لہجے میں بولی، بابا کھنڈرات میں تو بھوت پریت ہوتے ہیں نا، جو بھٹکے ہوئے مسافروں کو مار کر ان کا خون پی جاتے ہیں۔ وسیم احمد نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، یہ سب تو ہم پرستانہ باتیں ہیں،
مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ بچپن میں چند دوستوں کے ساتھ شرط لگی تھی کہ ان کھنڈرات میں جو رات گزارے گا اسے طوطا رام کے باغوں کی 10 خوبانیاں انعام میں دی جائیں گی۔ میرے والد محترم اور تمہارے مرحوم دادا محبوب احمد نے مجھے اکسایا میں کھنڈرات میں رات ضرور بسر کروں۔ ان دنوں کھنڈرات کی عمارت اتنی زیادہ منہدم نہیں تھی، کافی حد تک اچھی حالت میں تھی۔ ہم نے ایک کمرے کو صاف کر کے خشک لکڑیوں سے بھر دیا۔ تمام رات آگ جلتی رہی اور ہم چائے بنا کر پیتے رہے۔ صبح کے قریب ہمارے دوست کھنڈرات میں آ گئے۔ انہوں نے ہمیں نہ صرف طوطا رام کے باغوں کی خوبانیاں دیں بلکہ ناشتہ بھی کروایا۔ طاہرہ نے پوچھا، صرف چند خوبانی کی خاطر آپ نے کھنڈرات میں رات گزارنے کی حامی بھر لی؟ کیا وہ خوبانیاں اس قابل تھیں کہ ان کو پانے کے لیے گھر سے باہر رات گزارنے کے لیے آمادہ ہوا جا سکے؟ وسیم احمد بدستور مسکراتے ہوئے بولے، طوطا رام کے باغ کی خوبانیوں کا ان دنوں بہت چرچا تھا۔ سیب کی جسامت رکھنے والی خوبانیاں شہد سے بھی زیادہ میٹھی اور اسفنج کی طرح نرم تھی۔ انہیں پانے کے لیے لوگ کنویں میں چھلانگ لگانے کے لیے بھی تیار تھے۔ کھنڈرات میں رات گزارنا تو معمولی بات تھی۔ طاہرہ کاندھے اچکاتے ہوئے بولی، کمال ہے۔ تانگا دیال پور ہل اسٹیشن میں داخل ہو گیا۔ چاروں طرف اندھیرے کی دبیس چادر تن چکی تھی، لیکن بارش کی شدت میں کمی واقع نہیں ہونے پائی تھی۔ محبوب حویلی دیال پور کے آخری سلے پر الگ تھلگ مقام پر واقع تھی۔ تانگا وسیعریز حویلی میں داخل ہو گیا۔ اسے مزید 3 منٹ حویلی کی سڑک پر سفر کرنا پڑا۔ سڑک کے دونوں طرف سیب اور آلوچے کے درخت لگے ہوئے تھے جو مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے خشک ہونے لگے تھے۔ سڑک کو عبور کرنے کے بعد تانگا حویلی کے احاطے میں داخل ہو کر رک گیا۔ احاطے کے ساتھ بنے ہوئے سرسبز لان کے درمیان سوئمنگ پول بنا ہوا تھا، جس کے گرد رنگ برنگی چھتریاں اور کرسیاں نصب تھیں۔ سوئمنگ پول کو دیکھ کر اینی چلا اٹھی، مجھے سوئمنگ پول پسند ہے، میں پہلے تیراکی کروں گی، اس کے بعد حویلی دیکھوں گی۔ طاہرہ سحر زدہ نگاہوں سے حویلی کے خوبصورت در و دیوار کو دیکھنے میں مگن تھی۔ خوشی بھرے لہجے میں وسیم احمد سے مخاطب ہو کر بولی، آپ نے اتنے عرصے ہمیں اس شاندار حویلی سے دور کیوں رکھا؟ یہ کسی عالیشان محل سے کم نہیں۔ وسیم احمد نے افسردہ لہجے میں جواب دیا، اکثر خوبصورت چیزوں کے پیچھے تلخ ماضی ہوتا ہے۔ والدین اور بڑے بھائی کی وفات کے بعد میں نے ان کی یادوں سے چھٹکارا پانے کے لیے کتنا عرصہ حویلی کا رخ نہیں کیا، لیکن آخر کار یہاں آنا ہی پڑا۔ بھگوان سنگھ نے سامان حویلی میں منتقل کر دیا اور حویلی سے چلا گیا۔ حویلی اندر سے نہایت کشادہ اور خوبصورت تھی۔ وسیع و عریض دالان، آرام دہ خوابگاہ اور ان سب کے علاوہ دوسری منزل پر بچوں کے لیے کھلونوں سے مزین کمرہ تھا، جسے دیکھ کر اینی مچل اٹھی۔ بابا، اس کمرے میں میں رہوں گی، لیکن یہاں بیڈ نہیں ہے، مجھے وہ چاہیے۔ وسیم احمد پریشان لہجے میں بولے، نہیں، تم دوسرا کمرہ استعمال کرو گی، یہ رہائشی کمرہ نہیں ہے۔ طاہرہ نے حیرت بھری نگاہوں سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا اور بولی، لیکن یہ کمرہ ہے تو بچوں کے لیے ہی، پھر اینی کو کیوں روک رہے ہیں؟ وسیم احمد بولے، اس میں کوئی قباحت نہیں، لیکن گزرا ہوا ماضی اور تلخ یادیں دل میں خوف پیدا کر دیتی ہیں، کہیں وقت اپنے آپ کو دہرا نہ دے۔ تمہیں معلوم نہیں کہ یہ کمرہ سہانا کا تھا اور اس کی موت یہاں واقع ہوئی تھی۔ میں ان یادوں کو کریدنا نہیں چاہتا، اینی کو ساتھ والا کمرہ رہائش کے لیے دے دو۔ طاہرہ نے تجسس بھرے لہجے میں پوچھا، آپ نے آج تک ان تلخ یادوں سے متعلق کچھ نہیں بتایا، یقیناً کوئی حادثہ ہوا تھا جس میں آپ کے خاندان والوں کی موت واقع ہو گئی۔ وسیم احمد نے جواب دیا، ہاں، حویلی میں آگ لگ گئی تھی، سب کچھ جل کر خاکستر ہو گیا تھا، مجھے نئے سرے سے حویلی کو تیار کرنا پڑا۔ تم دونوں سامان کمروں میں منتقل کرو، میں قصبے والوں سے حال احوال لے کر آیا۔ وہ کمرے سے باہر نکل گئے۔ طاہرہ اور اینی نے سامان خوابگاہ میں منتقل کرنا شروع کر دیا۔ اسے وسیم احمد کے رویے پر حیرت محسوس ہوئی۔ وہ حویلی سے خوفزدہ تھے، ان کے رویے میں بے چینی کی کیفیت دکھائی دے رہی تھی۔ ابھی وہ دونوں سامان کو کمروں میں منتقل نہیں کر پائے تھے کہ دروازے کی بیل بج اٹھی۔ طاہرہ نے اینی کو سامان مختلف جگہوں پر رکھنے کی ہدایت کی اور نچلی منزل کی طرف چل دی۔ دروازہ کھولنے پر اس نے قصبے کے مولوی صاحب کو سامنے کھڑا ہوا پایا۔ وہ اکثر شہر میں ان سے ملاقات کے لیے آتے رہتے تھے۔ طاہرہ نے سلام کرنے کے بعد انہیں بیٹھنے کے لیے کمرے میں آگاہ کیا۔ کرسی پر بیٹھنے کے بعد مولوی صاحب مشفقانہ لہجے میں بولے، اس حویلی کو دوبارہ آباد ہوتے ہوئے دیکھ کر مجھے بے حد خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ 16 سال تک حویلی اداسیوں اور ویرانیوں کا مقبرہ بنی رہی۔ میں محبوب حویلی کی مسجد کا مولوی تھا۔ حویلی تباہ ہونے کے بعد مجھے قصبے کی مسجد میں منتقل ہونا پڑا۔ طاہرہ بولی، میں اندازہ لگا سکتی ہوں،
حادثہ کتنا خوفناک ہوگا، اور میرے شوہر کو اپنے بڑے بھائی اور اس کی اکلوتی لڑکی کی موت سے کتنا گہرا صدمہ پہنچا ہوگا۔ یہ دکھ زندگی کے آخری لمحات تک ان سے لپٹا رہے گا۔ مولوی صاحب بولے، زندہ درگور ہونا جیسی اصطلاحیں ہم اکثر بولتے اور سنتے رہتے ہیں، مگر میں نے اپنی زندگی میں ایک شخص ایسا دیکھا ہے جس کا کرب بیان کرنے کے لیے اس قسم کی اصطلاحیں بھی ناکافی ہو جاتی ہیں۔ بڑے بھائی اور اس کی لڑکی کی حادثاتی موت کے بعد مجھے اس کی حالت دیکھ کر رونا آتا تھا۔ تب میں نے ہی اسے مشورہ دیا تھا کہ وہ حویلی چھوڑ کر شہر منتقل ہو جائے اور زخم مندمل ہونے کے بعد دیال پور کا رخ کرے، لیکن وہ شہر ایسا گیا کہ واپس آنے میں 16 سال کا عرصہ بیت گیا۔ طاہرہ بولی، بات کچھ ایسی ہی ہے۔ کاروباری مصروفیات اپنی جگہ درست ہیں، کم از کم چھٹیوں میں آنے کا وقت نکال سکتے تھے۔ میں نے جب اصرار بھی کیا تو انہوں نے بات کو ہمیشہ ٹال دیا۔ اینی دوسری منزل سے اتر کر ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ مولوی صاحب نے دست شفقت سر پر پھیرتے ہوئے دعا دی اور بولے، وسیم احمد کی لڑکی بہت خوبصورت اور ذہین دکھائی دیتی ہے۔ شہر میں اس سے ملاقات نہ ہو سکی تھی، لیکن حویلی میں ہو گئی۔ اللہ عمر دراز کرے، یہ ہو بہو اس سے ملتی ہے۔ طاہرہ بولی، میرے رشتہ داروں کا بھی یہی خیال ہے، لیکن کوئی غیر معمولی بات نہیں۔ اولاد کی شکل و صورت ماں باپ سے ہی تو ملتی ہے۔ مولوی صاحب مسکراتے ہوئے بولے، میرا اشارہ مختلف ہے۔ وسیم احمد کے بڑے بھائی بشیر احمد کی اکلوتی لڑکی سہانا اور اینی میں حیرت انگیز مشابہت پائی جاتی ہے۔ میرے خیال میں آپ نے سہانا کی کوئی تصویر نہیں دیکھی، کھلونے والے کمرے میں الماری کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ آپ اسے دیکھ کر میرے خیال کی حمایت کریں گی؟ میں اب چلتا ہوں۔ وسیم احمد کو میری طرف سے سلام دیجیے گا، جلد ان سے تفصیلی ملاقات ہوگی۔ طاہرہ نے انہیں چائے کے لیے روکنے کی کوشش کی، لیکن مولوی صاحب انکار کر کے حویلی سے باہر چلے گئے۔ وسیم احمد کو دیر سے حویلی آئے، ان کا موڈ اچھا نہیں تھا۔ شاید دیال پور والوں کے گلے شکوے اور اتنا عرصہ حویلی کو خبر نہ لینے کی بات چیت نے انہیں بھڑکا دیا تھا۔ وہ بات بات پر لڑنے مرنے کو تیار دکھائی دیتے۔ کھانے کی میز پر خاموشی طاری تھی، صرف اینی بول رہی تھی، مجھے حویلی بہت اچھی لگی، میں یہاں خوش ہوں۔ سوئمنگ پول میں نہانا میرا خواب تھا، مجھے یقین ہے حویلی اس خواب کو پورا کر دے گی۔ طاہرہ نے محبت باش نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، تمہیں حویلی کے تنہا ماحول میں کوئی پریشانی تو محسوس نہیں ہوئی؟ اس نے پرجوش لہجے میں جواب دیا، تنہائی؟ کیسی تنہائی؟ میں یہاں اکیلی نہیں ہوں، وہ میرے ساتھ ہے، مجھے تنہا نہیں رہنے دیتی۔ طاہرہ نے حیرانگی کے عالم میں پوچھا، کون تمہارے ساتھ ہے؟ یہاں تو میرے اور تمہارے بابا کے علاوہ کوئی نہیں۔ اینی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، معاف کیجیے گا، بے ساختگی کے عالم میں غلط کہہ گئی، در حقیقت میں کہنا چاہتی تھی کہ آپ دونوں جو میرے ساتھ ہیں۔ وسیم احمد نے جھنجھلاتے ہوئے لہجے میں اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، تم بہت زیادہ باتیں کرنے لگی ہو، چلو اٹھو اور اپنے کمرے میں جاؤ اور سونے کی تیاری کرو۔ اینی افسردہ قدموں کے ساتھ کرسی سے اٹھی اور کمرے کی طرف چلی گئی۔ طاہرہ تعصب بھرے لہجے میں بولی کہ آپ کو اس سے یوں ہم کلام نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کے ذہن پر برا اثر پڑے گا۔ وسیم احمد تلخ لہجے میں بولے، اگر خاموش رہو تو تمہارے حق میں بھی بہتر ہوگا، مجھے نیند آ رہی ہے۔ برتن سمیٹنے کے بعد آرام گاہ میں چلی جاؤ۔ وہ اٹھ کر کمرے کی طرف چلے گئے۔ انہوں نے بے دلی کے ساتھ کپڑے تبدیل کیے اور سونے کی نیت سے لیٹ گئے۔ طاہرہ نے جب برتن سمیٹنے کے بعد خوابگاہ کا رخ کیا تب اسے بچوں کے کہکہوں کی آوازیں سنائی دیں۔ اس نے چونک کر آواز کی سمت کا تعین کیا۔ آوازیں کھلونے والے کمرے سے آ رہی تھیں۔ وہ کمرے کی طرف قدم بڑھانے لگی، کمرے کی بتی جل رہی تھی اور اندر ایک ادھم مچا ہوا تھا۔ یہ وہی کمرہ تھا جہاں وسیم احمد نے اینی کو رہنے کے لیے منع کیا تھا۔ ان کے جانے کے بعد اینی بضد رہی تھی کہ وہ اسی کمرے میں سوئے گی۔ مجبوراً طاہرہ نے اسے اجازت دے دی، لیکن اب کمرے میں سے اینی کے علاوہ کسی اور بچی کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ طاہرہ نے جھٹکے کے ساتھ دروازہ کھول دیا اور کمرے میں نگاہ دوڑائی۔ اینی بستر پر اچھل کود کر رہی تھی۔ کمرے میں اس کے علاوہ تو کوئی نہیں تھا، لیکن لکڑی سے بنا ہوا گھوڑا زوروں سے ہل رہا تھا، جیسے اس پر کوئی بیٹھا جھول رہا ہو۔ گھوڑے کی رکابیں کھچی ہوئی تھیں اور ایسے زاویے پر تھیں جیسے کسی نے اس میں پاؤں پھنسائے ہوئے ہوں۔ طاہرہ نے غصیلے لہجے میں اینی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ گھوڑے نے ہلنا بند کر دیا۔ اینی نے ہڑبڑا کر اپنی ماں کی طرف دیکھا اور گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، میں کھیل رہی ہوں، اگر آپ کو اعتراض ہے تو نہیں کھیلتی۔ طاہرہ نے پوچھا، گھوڑے پر کون بیٹھا تھا؟ کوئی نہیں، آپ دیکھ سکتی ہیں، کمرے میں میرے علاوہ تو اور کوئی بھی نہیں ہے۔ طاہرہ نے آگے بڑھ کر گھوڑے کو چیک کیا
अब वो साकित تھا۔ तब अचानक उसकी निगाह खिलौनों वाली अलमारी पर पड़ी और उसे मौलवी साहब के अल्फाज याद आ गए। खिलौनों वाली अलमारी के अंदर उसकी तस्वीरें रखी थी। आप उसको देखकर मेरे ख्याल की हिमायत करेंगी? उसने अलमारी के पट खोले। अंदर इस्तेमाल शुदा खिलौने बेतरतीब पड़े थे। उन खिलौनों के नीचे फ्रेम शुदा तस्वीर रखी थी। ताहिरा ने तस्वीर उठाकर देखा। वसीम अहमद के भाई बशीर अहमद की लड़की सुहाना की तस्वीर थी। एनी और सुहाना में मुशाहबत हैरत अंगेज थी। ताहिरा ने तस्वीर वापस रख दी और अलमारी के पट बंद करके एनी का हाथ थामे अपनी ख्वाबगाह में चली गई। ख्वाबगाह का माहौल वसीम अहमद ने खराटों की आवाज़ से गूंज रहा था। ताहिरा ने एनी को अपने साथ बिस्तर पर उठाया और सोने की कोशिश करने लगी। नींद उनकी आंखों से कोसों दूर थी। महबूब हवेली का माहौल पुरस्रार था, लेकिन पुरस्रारियत के पीछे कौन सा इसरार पोशीदा था, उसे जानने में दुश्वारी पेश आ रही थी। तमाम रात बारिश तूफानी अंदाज में बरसती रही। सुबह आम सुबह की निस्बत यकबस्ता थी। ताहिरा ने उठने के बाद साथ लेटे हुए वसीम अहमद पर निगाह दौड़ाई। वो गहरी नींद में थे, लेकिन एनी बिस्तर पर नहीं थी। उसने हड़बड़ाकर कमरे में उसे तलाश किया, फिर बाथरूम की तरफ चली गई। वो वहां भी नहीं थी। ताहिरा ने ख्वाबगाह के दबीज पर्दों को हटाकर नीचे हवेली के अहाते में निगाह दौड़ाई। महबूब हवेली दबीज धुंध की लपेट में थी। लॉन का बेशतर हिस्सा धुंध की सफ़ेद चादर में मलहूस था। तहम स्विमिंग पूल में से बच्चों की चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। ताहिरा घबराहट के आलम में ख्वाबगाह से बाहर निकलकर हवेली के लॉन की तरफ भागी। अहाते में दाखिल होते ही सर्द हवा ने उसके जिस्म का मुहासरा किया। उसके रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन उसे सर्दी की परवाह नहीं थी। वो नंगे पांव लॉन को अबूर करके स्विमिंग पूल की तरफ चली आई। धुंध मुख्तसर वक्त के लिए आंखों के पर्दे के आगे से हटी। मंजर कुछ वाज़े हुआ तो उसने अपने हाथों के तोते उड़ते हुए महसूस हुए। एनी किसी जलपरी की तरह सर्द पानी में तैर रही थी। स्विमिंग पूल के दरमियान में सब्ज रंग की ट्यूब लावारिस कश्ती की तरह डोलती हुई एनी के जिस्म के गिर्द चक्कर लगा रही थी। उसके ऊपर उभार की बदौलत ऐसा महसूस हो रहा था जैसे इस पर कोई बैठा हो। स्विमिंग पूल का माहौल एनी के अलावा उसकी हम उम्र लड़की की आवाज़ से गूंज रहा था। ताहिरा ने हरासा लहजे में चिल्लाते हुए एनी को स्विमिंग पूल से बाहर आने के लिए कहा। एनी हड़बड़ाकर माँ की तरफ देखा, फिर अपना रुख मोड़कर खामोशी के साथ स्विमिंग पूल की सीढ़ियां चढ़कर पानी से बाहर निकल आई। सर्दी की बदौलत उसका जिस्म नीला हो रहा था। होंठ हौले हौले कपकपा रहे थे और जिस्म में वक्फे वक्फे से झुरझुरी की कैफियत पैदा हो रही थी। ताहिरा ने उसे बाजुओं के पास थामा और खींचते हुए ख्वाबगाह में ले गई। कमरे में दाखिल होने के बाद उसने उजलत के आलम में आतिशदान को रोशन किया और एनी के जिस्म को तौली से खुश्क करने के बाद उसे गर्म कपड़े पहना दिए। फिर तुर्श लहजे में उससे मुखातिब होते हुए बोली, तुम्हें किसी पागल ने इतनी सर्दी में नहाने का मशवरा दिया था? हाँ, एनी ने बेसाख्ता जवाब दिया। उसने, वो मेरे साथ थी। और ताहिरा के हाथों से तौलिया गिरते गिरते रह गया। उसने एनी के कांधों के पास से उसको थामा और कहा, यहाँ आतिशदान के पास बैठो और मुझे बताओ कि वो कौन हस्ती है जो तुम्हें उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ाती है। कोई नहीं मम्मी, मेरे मुंह से ऐसे ही निकल गया। फिर बाबा और आपके अलावा यहाँ और कौन है? ताहिरा गुस्सीले लहजे में बोली, मैं आज तुम्हारे बाप से बात करूंगी। मेरे ख्याल में ये हम दोनों के हक में बेहतर होगा। नहीं मम्मी प्लीज़, ऐसा न करना। आइंदा आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। बिस्तर पर लेटते हुए वसीम अहमद ने करवट बदली और आंखें खोल दी। ताहिरा उठकर नाश्ता बनाने की नीयत से किचन की तरफ चल दी। एनी उसके हमरा थी। नाश्ते की मेज़ पर सर्द मोहराना कैफियत तारी रही। ताहिरा की धमकी के बाद एनी भी खिलाफ मामूल खामोश थी, लेकिन वसीम अहमद का मूड कदरे बेहतर था। नाश्ता करने के बाद उन्होंने ऐलान करने वाले अंदाज में दोनों माँ बेटी की तरफ देखते हुए कहा, हम चहलकदमी के लिए कस्बे की तरफ जाने वाले हैं। आप दोनों तैयार होकर जॉगर पहन लो, वॉक के लिए बेहतरीन साबित होगा। वसीम अहमद का मूड बहाल देखकर ताहिरा ने उससे एनी से मुताल्लिक बातचीत करने का तहैया किया और ख्वाबगाह की तरफ चली आई। थोड़ी देर बाद वो तीनों गर्म सूट और जॉगर पहने हवेली से बाहर निकल आए। धुंध छट चुकी थी और चमकदार धूप हिल स्टेशन का मुहासरा किए हुए थी। उनके सामने सरसब्ज पहाड़ थे जिन पर तनावर दरख्त जुमघट्टों की सूरत में लगे हुए थे। उन दरख्तों के दरमियान में सफ़ेद पानियों वाली आबशार नीचे दयालपुर की तरफ आती थी। नीले आसमान के नीचे सुर्ख टीन की छतों वाले मकानात नहायत दीदाज़ेब और दिलफरेब मंजर पेश कर रहे थे। 15 मिनट की हल्की फुल्की चहलकदमी के बाद वसीम अहमद और ताहिरा घने दरख्तों के नीचे पड़े हुए पत्तों पर बैठ गए। उनके सामने वसीअरी सरजब्ज चरागाह थी।
جس میں بھیڑ بکریاں گھاس چر رہی تھی۔ اینی خوبصورت تتلیوں کے پیچھے بھاگ رہی تھی، بھاگتے ہوئے اپنے آپ سے بات چیت بھی کر رہی تھی، تاہم بعض اوقات کسی سے مخاطب ہوتے ہوئے اسے سرزنش کرتی۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد وسیم احمد ہم کلام ہوئے۔ میں کل سے اینی کے برتاؤ میں غیر معمولی تبدیلی محسوس کر رہا ہوں۔ وہ خاموش، طبع اور تنہائی پسند لڑکی تھی۔ دیال پور آتے ہی اس کی فطرت میں یکسر تبدیلی آ گئی ہے۔ وہ دیکھو کیا کر رہی ہے۔ میں نے کسی اکیلے بچے کو اتنی تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے نہیں دیکھا۔ طاہرہ نے اینی کی طرف دیکھا۔ وہ طوفانی رفتار میں دوڑتی ہوئی ان کی طرف آ رہی تھی، پھر انہیں توجہ دیے بغیر قریب سے گزر کر آگے نکل گئی۔ اس کی تیز رفتار حیرت انگیز تھی اور چہرے پر شدید قسم کا تناؤ۔ وہ اسی طرح دوڑے چلے جا رہی تھی جیسے کسی مقابلے میں حصہ لے رہی ہو اور مد مقابل سے آگے نکل کر مقابلہ جیتنے کی خواہاں ہو۔ بلاخر چراگاہ کے آخر میں لگے ہوئے چند درختوں کے پاس پہنچ کر رک گئی اور ایک کو چھوتے ہوئے فاتحانہ انداز میں چیختے ہوئے بولی، میں جیت گئی۔ دوسرے ہی لمحے وہ گھاس پر لوٹتے ہوئے قہقہے لگانے لگی۔ وسیم احمد اور طاہرہ اٹھ کر اس کے پاس چلے گئے۔ وسیم احمد نے اس کے شانوں کو تھپ تھپاتے ہوئے کہا، بھائی واہ، تم نے تو کمال کر دیا۔ شکریہ بابا۔ اینی کی آنکھوں میں چمک لہرائی۔ میں مقابلہ جیت گئی ہوں۔ طاہرہ بولی، یہ کیسا مقابلہ تھا؟ ایک ٹانگ کا دوسری ٹانگ سے؟ اینی کے چہرے کے تاثرات فوراً بدل گئے۔ وہ بدحواس سی ہو گئی، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور اگلے متوقع سوال سے بچنے کے لیے اٹھ کر چراگاہ کی طرف بھاگ گئی۔ طاہرہ مسکراتے ہوئے بولی، یہ بہت شوق ہوتی جا رہی ہے، واقعی پہلے ایسی نہیں تھی۔ اس کے لیے میرے محسوسات بھی کچھ عجیب سے ہیں، لیکن کیا کروں، یہ سب کچھ وقتی ہے۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ کھل کر بات کرو۔ وہ آہستہ آہستہ چراگاہ میں چہل قدمی کرنے لگے۔ نرم اور خوشگوار دھوپ جسم کے لیے تسکین کا باعث ثابت ہو رہی تھی۔ طاہرہ بولی، میں جب سے حویلی آئی ہوں ایسا محسوس کر رہی ہوں جیسے یہاں کچھ ہے، اور جو کچھ بھی ہے اس کی توجہ کا مرکز اینی ہے۔ آپ یقین نہیں کریں گے کہ آج صبح سویرے میں نے سخت سردی کے باوجود اینی کو سوئمنگ پول کے پانی میں نہاتے ہوئے دیکھا۔ میں حتمی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتی، لیکن اس کے ساتھ کوئی تھا۔ آواز کسی بچے کی لگتی تھی۔ کل رات بھی کھلونوں والے کمرے میں کہکے لگانے کی آواز پر جب میں نے دروازہ کھول کر دیکھا تو لکڑی کا گھوڑا ایسے ہل رہا تھا جیسے اس پر کوئی سواری کر رہا ہو۔ رکابیں تنی ہوئی تھی اور اینی بستر پر اچھل کود کر رہی تھی۔ چہل قدمی کرتے ہوئے وسیم احمد کے پاؤں جیسے زمین میں گڑ کر رہ گئے۔ طاہرہ پریشان نگاہوں سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ ان کا چہرہ سفید تھا، ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا۔ پھر غصیلے لہجے میں بولے، میرے منع کرنے کے باوجود تم نے اسے کھلونے والے کمرے میں سونے کی اجازت کیوں دی؟ طاہرہ گھبرا کر بولی، میں نے اسے منع کیا تھا، لیکن وہ بضد تھی کہ وہیں سوئے گی۔ مجبوراً میں نے اسے اجازت دے دی۔ یہ تم نے بہت غلط کیا۔ حویلی جانے کے فوراً بعد اس کا کمرہ تبدیل کر دینا۔ کھلونوں والا کمرہ سہانا کا تھا اور میں دوبارہ کوئی صدمہ برداشت نہیں کرنا چاہتا۔ وسیم احمد غصیلے لہجے میں بولے اور جھنجھلاتے ہوئے قدموں کے ساتھ حویلی کی طرف چل دیے۔ اینی نے کمرہ چھوڑنے پر بہت واویلا مچایا، لیکن ماں باپ کے فیصلے کے آگے اس کی ایک نہ چلی اور اسے کمرہ تبدیل کرنا پڑا۔ کمرے کی تبدیلی کے بعد حالات معمول پر آ گئے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے وسیم احمد کو حویلی چھوڑنے کے لیے مجبور کر دیا۔ وہ شب برات کی شام تھی۔ وسیم احمد ایک دن قبل اینی کے لیے پٹاخے، پھلجھڑیاں اور رنگ چھوڑنے والی انار کے پیکٹ لے کر آئے تھے۔ چھت پر آتش بازی کا خصوصی انتظام کیا گیا۔ دیواروں کے دونوں اطراف کرسیاں لگائی گئی تھیں۔ تیسری طرف پلنگ رکھ کر اس کو سفید چادر اوڑھا دی گئی۔ درمیان والے حصے میں پھلجھڑیاں، انار اور آتش بازی کے دوسرے سامان کو میز پر ترتیب دیا گیا۔ دیال پور ہل اسٹیشن کے چیدہ چیدہ مخصوص افراد کو تقریب میں شرکت کی دعوت دی گئی۔ ان کے آنے میں ابھی کچھ وقت باقی تھا۔ طاہرہ کچن میں حلوہ پوری اور مختلف لوازمات کی تیاریوں میں مشغول تھی۔ وسیم احمد آتش بازی کے سامان کا تنقیدی نگاہوں سے جائزہ لے رہے تھے۔ اینی ان کے پیچھے کھڑی تھی۔ انہوں نے اسے سرزنش کرتے ہوئے کہا، آتش بازی کے سامان کو ہاتھ مت لگانا، میں نے 2-4 کام نمٹا کر جلدی سے واپس آتا ہوں، اور یاد رکھنا کہ یہ موم بتیاں مہمانوں کی آمد کے بعد اندھیرا پھیلنے کے قبل روشن کی جائیں گی، انہیں بھی ہاتھ مت لگانا۔ اینی نے اس بات میں سر ہلایا اور وسیم احمد سیڑھیاں اتر کر نیچے کی طرف چلے گئے۔ انہیں مہمانوں کی خاطر تواضع کے لیے پھولوں کا انتظام کرنا تھا۔ ان کی واپسی آدھے گھنٹے بعد ہوئی۔ پھولوں کی ٹوکری طاہرہ کو تھمانے کے بعد جب انہوں نے چھت کا رخ کیا تب اینی کو پلنگ پر گہری نیند سوتے ہوئے پایا۔
چار دیواری کے ساتھ رکھی ہوئی لکڑی کی کرسیاں دھڑا دھڑ جل رہی تھی اور آگ کے شعلے آسمان کو چھونے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ آگ بہت تیزی کے ساتھ پلنگ کی طرف آ رہی تھی جس پر اینی لیٹی ہوئی تھی۔ وسیم احمد ہڑبڑا کر اینی کو گود میں اٹھایا نچلے حصے کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے۔ لڑکی کو طاہرہ کے ہاتھوں میں تھمانے کے بعد انہوں نے باتھ روم کا رخ کیا اور بالٹیوں میں پانی بھر کر چھت کی طرف بھاگ دوڑے۔ آگ پر قابو پانے کے لیے انہیں زیادہ تردد نہیں کرنا پڑا، وہ جلد ہی بجھ گئی، لیکن شب برات کی تقریب کو ملتوی کرنا پڑا۔ وسیم احمد اچھی طرح جانتے تھے کہ اینی کرسیوں کو آگ لگانے کے قابل نہیں تھی، یہ کسی اور کی شرارت تھی۔ یہ اچھا ہوا کہ آتش بازی کا سامان چھت کے درمیان میں رکھا ہوا تھا جس کی وجہ سے آگ کی پہنچ سے دور تھا، لیکن پلنگ کے جلنے کی صورت میں اس کا آگ کو پکڑنا کسی شعبے سے بالاتر نہیں تھا۔ بہرکیف وسیم احمد کے بروقت واپس آنے کی وجہ سے حادثے پر کسی جانی نقصان نہیں ہوا اور قابو پا لیا گیا۔ اس غیر معمولی واقعے کے بعد انہوں نے دوسرے دن حویلی کو چھوڑنے کا حکم صادر کر دیا۔ طاہرہ اور اینی کو نہایت ذہنی صدمے سے دوچار ہونا پڑا۔ وہ دونوں حویلی چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں تھی، لیکن وسیم احمد کے فیصلے کے آگے انکار کرنا ان کے لیے ممکن نہیں تھا، اسی لیے خاموش ہو گئی۔ دوسرے دن دیال پور والوں کی طرف سے وسیم مذکورات کے کھانے کی غیر متوقع دعوت قبول کرنا پڑی۔ انہیں وقتی طور پر اپنے پروگرام کو بدلنا پڑا۔ بحالت مجبوری اینی اور طاہرہ کو حویلی میں تنہا چھوڑ کر قصبے میں چلے آئے۔ کھانا نہایت پرتکلف اور لذیذ تھا، لیکن کھانے کے دوران انہیں اینی اور طاہرہ کی فکر کھائے جا رہی تھی، اسی لیے زہر مار کرنے کے فوراً بعد دوستوں کو الوداع کہہ کر بھگوان سنگھ کے ہمراہ حویلی کی طرف چل دیے۔ رات اندھیری اور سرد تھی، ہر طرف ہو کا عالم طاری تھا۔ 16 برس قبل بھی ایسی ہی رات تھی۔ وہ ایک دوست سے ملاقات کے بعد حویلی کی طرف واپس آ رہے تھے۔ وسیم احمد گزرتے ہوئے وقت کے ایک ایک لمحے کو جیتے جاگتے ہوئے دیکھنے لگے، جسے 16 برس پیچھے پہنچ گئے ہوں اور حالات دوبارہ وقوع پذیر ہو رہے ہوں۔ آج کے دن کی طرح اس دن بھی ان کے خیال منتشر اور پراگرندہ تھے۔ ان دنوں ان کی سوچوں کا مرکز محبوب حویلی تھی۔ یہ حویلی انہیں بہت عزیز تھی۔ انہیں یقین تھا کہ روئے زمین پر ایسی حسین اور پرشکوہ حویلی کہیں اور ہو ہی نہیں سکتی، مگر بدقسمتی یہ تھی کہ یہ حویلی ان کے بڑے بھائی کے ہوتے ہوئے انہیں مل نہیں سکتی تھی۔ بشیر احمد چند ماہ قبل مفلوج ہو کر رہ گئے تھے اور انہوں نے حویلی اپنی لڑکی سہانا کے نام منتقل کر دی تھی۔ سہانا کب جوان ہوتی اور حویلی مستقل طور پر اس کے نام ہوتی۔ اس طویل عرصے کے دوران وسیم احمد یقیناً اپنی جوانی کے دن بتا چکے تھے۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ سہانا محبوب حویلی کو اس طویل عرصے کے دوران اپنے بچوں کے نام منتقل کر دیتی۔ انہی سوچوں میں گم جب ان کا تانگا حویلی کے قریب پہنچا تو انہیں چیخو پکار کی آوازیں سنائی دی۔ انہوں نے سامنے نگاہ دوڑائی۔ بھگوان سنگھ ہراساں لہجے میں بولا، حضور، حویلی میں آگ بھڑک اٹھی ہے۔ دیال پور والے دور کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے۔ وسیم احمد نے ہڑبڑا کر چلتے ہوئے تانگے سے نیچے چھلانگ لگا دی اور جلتی ہوئی حویلی کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے۔ ابھی وہ حویلی سے کچھ پیچھے تھے کہ نوکر نے بشیر احمد کے مفلوج زدہ وجود کو حویلی سے باہر نکال کر چارپائی پر ڈال دیا۔ وہ اپنے مفلوج بدن کو حرکت دینے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے حویلی کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ ان کے منہ سے بمشکل نکلا، سہانا کا نام۔ وسیم احمد کو صورتحال کی نزاکت کا احساس ہونے میں دیر نہیں لگی۔ مفلوج زدہ بھائی کو تسلی دینے کے بعد وہ بھاگتے ہوئے حویلی میں جا گھسے۔ حویلی کے اندرونی حصے کی طرف جانے والا راستہ دھوئیں کے بادلوں سے بھر چکا تھا۔ وہ بہت مشکل سے آگ اور شعلوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے کھلونے والے کمرے تک پہنچے۔ کمرے میں سہانا کے چیخنے چلانے کی آوازیں باہر تک آ رہی تھیں۔ انہوں نے دروازہ کھولا، کمرے میں دھواں بھرا ہوا تھا۔ سہانا کی چیخیں کھڑکی کی طرف سے آ رہی تھیں۔ وہ اندھا دھند کمرے میں گھس گئے۔ دھوئیں نے ان کے جسم کو اپنے اندر مدغم کر لیا۔ ان کا سانس سینے میں اٹکنے لگا، تاہم وہ جیسے تیسے کر کے کھڑکی تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ سہانا کھڑکی کے پاس زمین پر گری ہوئی تھی، اس کا جسم مکمل طور پر آگ کے گھیرے میں تھا۔ وسیم احمد نے اسے اپنی باہوں میں اٹھانا چاہا، تاہم وہ اپنی بڑی بڑی آنکھیں کھولے ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ان آنکھوں میں حسرت و یاس کے علاوہ ممنونانہ جذبات بھی دکھائی دے رہے تھے۔ وسیم احمد نے تعصب بھری نگاہوں سے اس کے متاثرہ جسم کی طرف دیکھا، جو کافی حد تک جل چکا تھا، لیکن فوری طبی امداد کی بدولت اس کی جان کو بچانا ناممکن نہیں تھا۔ وسیم احمد نے ساتھ والے کمرے کا رخ کیا۔ کمرے میں سے انہیں کمبل دستیاب ہو گیا۔ وہ کمبل انہوں نے سہانا کے جسم کے گرد لپیٹ دیا اور اسے گود میں اٹھا کر باہر کی طرف بڑھنے لگے۔ تب کچھ سوچ کر ان کے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے۔ ان کے ماتھے پر غور و فکر کی لکیریں ابھر گئیں۔ وہ واپس کھلونے والے کمرے کی طرف آ گئے۔ سہانا نے دوبارہ چیخنا چلانا شروع کر دیا۔
وسیم احمد نے اس کے کمبل میں لپٹے ہوئے جسم کو زمین پر لٹایا۔ اس نے حیرت بھری نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا۔ انہوں نے منہ دوسری طرف پھیرتے ہوئے لڑکی کے جسم کو باہوں میں بھر کر کمرے کے اندر دھکیل دیا۔ حویلی کا ماحول دل خراش چیخوں سے گونج اٹھا۔ وسیم احمد کے جسم میں تھرتھری کسی کیفیت بیدار ہوئی۔ انہوں نے حویلی کے باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ حویلی سے باہر نکلتے انہوں نے چیختے ہوئے قصبے والوں کو مخاطب کرتے ہوئے فائر بریگیڈ بلانے کی تاکید کی، لیکن فائر بریگیڈ آنے میں تاخیر کی وجہ سے حویلی کا کافی حصہ جل چکا تھا۔ آگ بجھانے کے بعد سوہانہ کی جلی ہوئی لاش کو باہر نکال لیا گیا۔ اپنی معصوم بچی کی لاش کو دیکھنے کے بعد بشیر احمد کو دل کا دورہ پڑا اور وہ خالق حقیقی سے جا ملے، لیکن قصبے کا ہر شخص وسیم احمد کو تعریفی کلمات کے ساتھ یاد کرتا رہا، جنہوں نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر سوتیلی بھتیجی کو بچانے کی ناکام کوشش کی، اور اس کوشش کے دوران ان کے دونوں ہاتھ جل گئے۔ وسیم احمد گزرے ہوئے حالات کے ایک ایک لمحے کو ایسے جیتے جاگتے ہوئے دیکھ رہے تھے جیسے یہ سب کل ہی کی بات ہو۔ احساس جرم کی بدولت انہیں اپنی آنکھیں جلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ 16 سال کے اس طویل عرصے کے دوران وہ کبھی بھی سکون کی نیند نہیں سوئے۔ انہیں رات کے اندھیرے میں سوہانہ کی چمکتی ہوئی آنکھیں دکھائی دیتی تھیں، جن میں شکوے کے ساتھ بدلے کی آگ بھی جلتی ہوئی دکھائی دیتی تھی۔ عینی کی شکل ہو بہو سوہانہ جیسی تھی۔ حویلی میں آ کر اس کی حرکتیں بھی سوہانہ جیسی ہو گئی تھیں۔ ٹانگے نے ایک موڑ کاٹا اور کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد حویلی کے قریب پہنچ گیا۔ وسیم احمد کو چیخنے چلانے کی آوازیں سنائی دی۔ انہوں نے ہڑبڑا کر حویلی کی طرف دیکھا۔ بھگوان سنگھ ہراساں لہجے میں بولا، حضور، حویلی میں آگ لگ گئی۔ وسیم احمد نے جلتے ہوئے ٹانگے سے چھلانگ لگا دی اور حویلی کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے۔ حویلی والے متاثرہ وجود کو نکال کر باہر لا رہے تھے۔ وہ طاہرہ تھیں جس کے جلتے ہوئے لبوں سے عینی کا نام خارج ہو رہا تھا۔ وسیم احمد نے حویلی کی دوسری منزل پر واقع رہائشی کمروں کی طرف نگاہ دوڑائی۔ عینی کھڑکی کے سر باہر نکالے مدد کے لیے چلا رہی تھی۔ حویلی کے اندر جانے والے تمام راستے آگ کے گھیرے میں تھے۔ وسیم احمد نے چیختے ہوئے قصبے کے لوگوں کو سیڑھی لانے کے لیے کہا۔ فوراً انہیں سیڑھی مہیا کر دی گئی۔ انہوں نے سیڑھی کو حویلی کی دیوار کے ساتھ لگایا اور اس پر چڑھتے ہوئے کھڑکی تک جا پہنچے۔ عینی کا وجود اب دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ انہوں نے کھڑکی میں اندر جھانکا۔ کمرہ دھوئیں سے بھرا ہوا تھا، لیکن کسی بچے کے کہکہے لگانے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ اس آواز کو لاکھوں میں پہچان سکتے تھے۔ وہ بلا شبہ سوہانہ کی آواز تھی۔ پھر انہیں ساتھ والے کمرے سے عینی کے گلا پھاڑ کر چیخنے کی آواز سنائی دی۔ انہوں نے ہڑبڑا کر ساتھ والے کمرے کی طرف دیکھا۔ عینی وہاں تھی۔ وسیم احمد پھرتی کے ساتھ سیڑھی سے نیچے اترنے لگے۔ نیچے کھڑے ہوئے لوگ حیرانگی کے عالم میں ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ زمین پر قدم رکھنے کے فوراً بعد انہوں نے سیڑھی کو اٹھا کر ساتھ والے کمرے کی کھڑکی کے ساتھ لگایا۔ وہ دوبارہ چڑھنے لگے۔ کھڑکی کے پاس پہنچنے کے بعد انہوں نے اندر جھانکا۔ یہ کھلونے والے کمرے کی کھڑکی تھی اور کمرے کے درمیان میں عینی زمین پر گری ہوئی تھی۔ اس کا جسم آگ کے گھیرے میں تھا اور سوہانہ کی روح اس کے گرد خوشی کے ساتھ ناچتے ہوئے رقص کر رہی تھی۔ وسیم احمد نے چھلانگ لگا کر کھڑکی کو عبور کیا اور عینی کے جلتے ہوئے وجود کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس کی کراہیں اب مان پڑنے لگی تھی۔ وسیم احمد نے ایک طرف پڑا ہوا کمبل اٹھایا اور عینی کے جسم کے گرد لپیٹ دیا۔ آگ بجھ گئی۔ انہوں نے جلتے ہوئے وجود کو اپنے کاندھے پر منتقل کیا اور اجلت کے عالم میں سیڑھی پر سے ہوتے ہوئے نیچے اترنے لگے۔ دیال پور کے لوگ ان کے منظر کو دیکھ رہے تھے۔ زمین پر قدم رکھتے ہی انہوں نے کمبل میں لپٹی ہوئی عینی کو ان کے حوالے کیا اور خود بے دم ہو کر زمین پر گر گئے۔ شدت جذبات کی بدولت ان کی آنکھیں بند ہوتی چلی گئیں۔ ان کے چاروں طرف اندھیرا طاری تھا۔ اس اندھیرے میں سے سوہانہ کی چمکتی ہوئی آنکھیں نمودار ہوئیں، جن میں اب شکوہ یا انتقام کی آگ کے بجائے سکون تھا۔ پھر طاہرہ کی چیخنے کی آواز پر انہوں نے ہڑبڑا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھامے زمین پر گر رہی تھی۔ وسیم احمد گھبرا کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ قصبے والوں کی آنکھیں پرنم تھیں۔ ان کے درمیان میں عینی کی جلی ہوئی لاش پڑی تھی۔ طاہرہ کا جسم زمین پر بے سدھ پڑا تھا۔ وہ تیر کی طرح اس کی طرف بڑھے۔ انہوں نے چند لمحے پہلے جو چیخ سنی تھی وہ طاہرہ کی آخری چیخ تھی۔ عینی کی جلی ہوئی لاش کو دیکھ کر وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی تھی۔ وسیم احمد ریت کی بوری کی طرح دوبارہ زمین پر ڈھہ گئے۔ کتنے حیرت کی بات تھی۔ ایک جرم کی بدولت انہوں نے وہ سب کچھ پا لیا تھا جس کی انہوں نے خواہش کی تھی، اور جو کچھ جرم کی وجہ سے انہیں ملا اس کی پاداش میں انہیں وہ سب کچھ کھونا پڑا جو وہ کھونا نہیں چاہتے تھے۔ صد افسوس، محبوب حویلی کو پا کر وسیم احمد نے اپنی محبوب بیوی
اور بچی کو ہمیشہ کے لیے کھو دیا تھا۔ شاید ان کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔